شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو السقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم
إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. شروع کر دو عائبہ جی؟ ہاں جزاک اللہ. شبنم عظمیٰ آپ شروع کر دیں. عظمیٰ ہماری الخدمت کی یہاں پر الحمدللہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن میں اور الخدمت خواتین ٹرسٹ میں، اور آج وہ اس موضوع پر عالمہ بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے 7 سالہ کورس کیا ہوا ہے عالمہ کا، اور وہ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رول ماڈل. عظمیٰ شروع کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جو ٹاپک ملا ہے واقعی اس کے لیے تو وہی کہنا چاہیے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے. بالکل جو میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھی اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. راہیل بھاجی آپ بھی پھر میرا آگے ساتھ دے دیجیے گا، جو میں کر سکی ہوں وہ تو میں نے کر لیا، باقی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اچھا الحمدللہ یہ تو ہم مستقل سن ہی رہے ہیں روز کی کلاس میں. الحمدللہ بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے ہمیں ذی الحج کے بارے میں، اور پھر ذی الحج سے ریلیٹڈ جب ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں واقعات، معاملات، جو بھی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو خلیل اللہ کا لقب ان کو دیا تھا، اور ہمیشہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی زیادہ جو ہے انسان قربانی دیتا ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی قدر کی جاتی ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے شروع کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اپنی جو ہے فوراً سرنڈر کر دیا تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اس کی مثال ہمیں پوری جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں ملتی. اسی لیے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا تھا. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے گھروں کی ہوتی ہے، اس میں شوہروں کے ساتھ معاملات، عورتوں کے ماؤں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہنوں کی حیثیت سے، جو عورت کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنائی ہیں، مقرر کی ہیں، تو اس کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بہت دفعہ یہ چیز سمجھتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اور سب کو ایک اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے، کسی بھی گھر کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے،
اور شوہر جتنا بھی ایفرٹ کر لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، یا کبھی ہم کہتے ہیں کہ بیوی جتنا بھی ایفرٹ کر لے، تو اگر شوہر ساتھ نہ ہو، یا اگر شوہر ایفرٹ کر لے اور بیوی ساتھ نہ دے، تو ظاہر سی بات ہے جو دین کا معاملہ ہے یا چاہے دنیا کا بھی معاملہ ہو، تو وہ چیزیں اس طرح نہیں چل پاتی. یعنی کہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینا، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. اب اگر ہم اس کے لیے اپنے لیے رول ماڈل بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر لیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسی قربانی نہیں مانگی جو ایک نارمل اور ہلکی سی ہو، کہ ہاں جی اس کے اندر کوئی ٹینشن نہ ہو یا اس کے اندر کچھ ایسی چیز نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پوری آخرت قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل بنانا تھا، اور جس کے لیے ہم ذی الحج کی بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان سے وہ کام کروائے جو قیامت تک رہتی دنیا تک ہوتے رہنے ہیں. جیسے کہ ہم حج کی بات بھی کرتے ہیں، تو وہ مناسک حج جس کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ حضرت حاجرہ کا جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ کردار سامنے آتا ہے. تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، اور سچی بات ہے وہ ایک بڑے مزے کی وہ میسج بہت پہلے ایک دفعہ آیا تھا کہ جو شوہر ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، ہسبینڈ از دا ہیڈ آف دا فیملی، اور جو بیوی ہوتی ہے، جو اس کی وائف ہے، وہ نیک آف دا فیملی ہوتی ہے. اور بڑے مزے کا اس کو لکھا ہوا تھا کہ جب تک آپ گردن کو نہیں ہلاتے ہو سر نہیں ہلتا. تو آج اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ریالٹی یہی ہے کہ گردن کے ساتھ ہی سر ہلتا ہے. تو جو حالات ہو رہے ہیں، بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر چلیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شام سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور بس تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تھے، آئے تھے، پھر راستے میں ایک کیونکہ کچھ چیزیں نا مسکنسیپشن ہیں حضرت حاجرہ کے بارے میں کہ وہ کنیز تھی. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی سن رہی تھی، اور ایک دو بیانات میں نے اور بھی سنے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے. تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں پر اس بات کو کلیئر بھی کر دوں. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ کو معلوم ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے. اچھا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے یہاں ذرا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، اگر اس طرح ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک آ رہی ہوگا. بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر آواز ہے. چلے الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، ہمیں سب کو واقعہ معلوم ہے کہ حضرت سارہ کے ساتھ ان کا وہ خاندان کی، ان سے جو ہے وہ انہی کی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اور ایک دفعہ سفر کے اندر وہ ایسے علاقے سے گزرے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ بادشاہ بہت ظالم تھا، اور وہ جو خوبصورت عورتیں ہوا کرتی تھی ان کو اپنے پاس روک لیا کرتا تھا، اور پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے تمہاری شوہر سے، مطلب اس آدمی سے. تو وہ اگر کہتا تھا کہ میری بیوی ہے تو اس کو اپنے پاس روک لیا کرتا تھا، اور جب وہ کہتے تھے کہ میری بہن ہے تو پھر اس کو جانے دیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تھی، تو انہوں نے بھی ایک کوئی دینی رشتے کے لحاظ سے، جو ہم نہیں پڑھتے کہ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. تو ان کو جو ہے وہ بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، پھر بھی بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے ان کو روک لیا اپنے پاس. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی، اور جو بھی ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بہرحال اس کو یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو بھی معاملات ہوئے اس وقت وہاں پر جو ہے وہ حضرت حاجرہ کو جو ہے وہ ان کو تحفتاً جو ہے حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ جو ہے وہ دے دی تھی. اور پھر حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بہت اب مطلب بڑھاپا بھی آ گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اولاد اللہ پاک نے نہیں دی، تو آپ حضرت حاجرہ کے ساتھ جو ہے زوجیت کا رشتہ قائم کر لیں، تاکہ اولاد جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی، تقریباً مختلف روایات آتی ہیں، کہیں پر 60 سال عمر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، مختلف روایات میں یہ ملتی ہے ہمیں. تو وہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اولاد کی بشارت دی، اب تھوڑا سا اگر ہم عورت ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سمجھیں بیٹھ کے، کہ تھوڑا سا اس کے اوپر زور ڈالیں کہ ایک عورت مرد کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور مرد کے بھی جذبات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک عورت اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اگر ہم سوچیں کہ اتنے عرصے کے بعد جب ان کو اولاد کی خوشخبری اللہ پاک نے دی، اور دینے کے بعد ہی کچھ ٹائم کے بعد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی اولاد کے ذریعے جو ہے وہ ایک قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار کر دیا، اور کہا کہ اپنے شیخوار بچے کو جو ہے وہ صحرا میں جا کر چھوڑ آؤ.
اب ایک کنڈیشن تو یہ تھی کہ حضرت حاجرہ کہیں کہ جی اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اولاد ملی، مجھے ابھی اولاد مشکل سے ہوئی، سب کچھ مسئلے تھے، معاملات ہوئے، تو اب کیا آپ مطلب یہ کیسی بات ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے؟ لیکن اب یہاں پر ہمیں حضرت حاجرہ کا جو ہے وہ ایک کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے ایز اے وائف کہہ لیں اور ایز اے مدر کہہ لیں، کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے جو ہے وہ فوراً اپنے شوہر کے آگے جو ہے وہ فرما برداری کے ساتھ جو ہے وہ سر جھکا دیا. اور یہ فیلنگ کیوں آئی، یہ کیفیت کیوں ہوئی، اس بات کو بھی ہم سمجھ کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ فیلنگ اور یہ کیفیت ان کی اس وجہ سے ہوئی. بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پر میں اس کی تیاری کے وقت جو ہے وہ بھی سن رہی تھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا آخری نبی ہونے پر راضی ہو گیا اور اس دین کے اوپر راضی ہو گیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بھی بہت بار میں نے جب یہ پڑھی دعا اور اس کو میں نے کہیں پر یہ پوائنٹ سنا تو مجھے لگا کہ ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں. اور لیکن وہ کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ جب یہ والی کیفیت دل سے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کا یعنی کہ اس کے اوپر جب ہم مطمئن ہو جائیں، اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں، حقیقتاً دل سے جو ہم راضی ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اور جب ایمان کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ایک بہترین زندگی کا مزہ جو ہے وہ چکھ لیا. اب یہاں پر اگر حاجہ سے ریلیٹ کریں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان ان کے دلوں کے اندر اتنا شدت کے ساتھ تھا کہ ان کے جو ہم تو کہیں اچھا اتنے عرصے بعد اولاد دی اللہ پاک نے اور اس کو تو بہت لاڈوں سے پالیں، اس کو تو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے اور اس کے ساتھ تو ایسے بھی نہ ہو، اس کو اتنا سنبھال کے رکھیں. لیکن وہ اللہ کی بندی کیونکہ انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا ہوا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کے گھر میں جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ کتنا سیکھا، انہوں نے ان کو کتنا فالو کیا کہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پہچان کے ان کے لیے جو ہے وہ ساری آگ میں ڈالا. بہرحال ہم ساری واقعات ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. تو وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کی مطلب شوہر کی کیا اپنے رب کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد اور اتنا توکل تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو لے کر جب حکم آیا کہ اپنے بچے کو لے کر اپنی بیوی کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا وہ روایات میں آتا ہے اور ہم واقعات میں بھی سنتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر چلتی جا رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بستی نظر آتی، کوئی بستی کے آثار نظر آتے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے کہ ہم جب بستی کے آثار کا مطلب یہی ہے نا کہ وہاں پر کچھ لوگ نظر آتے ہوں گے، کوئی رہائش نظر آتی ہوگی، کچھ کھانے پینے کا انتظام نظر آتا ہوگا، تبھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ کیا ہم نے یہاں پر رکنا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کو آگے چلنے کا کہہ دیتے تھے. آج اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی جائزہ لے لیں کہ آج تو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے اتنا نوازا ہوا ہے، ہمارے لیے جہاز کے سفر، پھر اگر ہم مکہ سے مدینہ ٹریول کرتے ہیں یا جدہ سے مکہ جاتے ہیں، ہم راستے میں دیکھتے ہیں کتنے پہاڑ، ریگستان اور صحرا کیا کیا ہم اس کو کراس کرتے ہیں، اور وہ جو گرمی کی لہر اور ساری چیزیں آتی ہیں، تو ہم تو ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیوں میں جو ہے وہ آرام سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کا شیرخوار بچہ، اور اگر آج کل کی گرمی بھی دیکھ لیں لاہور کی جو ہماری گرمی ہے، تو کتنا رہتا ہے بچے کو لو نہیں لگ جائے، بچے کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو باہر نہیں نکالنا، اس کو اندر رکھنا ہے، اس کو یہ کرو، اس کا یوں دھیان کرو. اور وہ جس شدت کی گرمی کے ساتھ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تو وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا معاملہ تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایمان کا، ایک توکل کا اور ایک بھروسے کا جو ہے وہ ایک رشتہ تھا اللہ پاک سے جو ان کو چلا رہا تھا. اور وہ پوچھ بھی رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام جواب بھی نہیں دیتے تھے. بہرحال جب مکہ کے وہ جو جدہ حجاز کے پاس وہاں پر پہنچے، پھر جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر وہاں پر حضرت حاجرہ کو جو ہے وہ ان کے بچے کے ساتھ چھوڑا، تو کہتے ہیں نا مطلب ایسے عجیب سی ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جواب بھی نہیں دیتے تھے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو بچے کی اور بیوی کی محبت آڑے آ جائے گی. تو وہ چلتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ نے آخر جواب پوچھا، تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا
ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا صرف یہ بتا دیں کہ کیا اب اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جی ہاں. تو اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وہ فرماتی کہ اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اگر ایک عورت دیکھے یہ ساری باتیں یہ سارے پوائنٹس مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا، واقعی میں نے بھی اس لیے یہ ٹاپک کو چوز کیا تھا کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہو، ہمارے دل کی کیفیات، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ بیوی، اگر ہم رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، دوبارہ ہم دیکھیں تو حضرت ہاجرہ وہ بھی بیوی تھی، ہم بھی بیویاں ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ آج سپوز کریں کہ اگر آج ہمارے شوہر کسی کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں، یہ تو خیر صحرا اور بالکل ریگستان جہاں پر نہ پانی کا اثار تھے، بس کہتے ہیں کہ ایک تھیلے میں چند کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا جس کو لے کر وہ راستے کے لیے جو ہے وہ چلے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اللہ کے اوپر اتنا زیادہ توکل اور اعتماد تھا کہ وہ اپنی فیملی کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے. اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، بس آج ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ کے واپس بھی جا سکتی تھی، لیکن وہی بات کہ اپنے شوہر کے اوپر بھروسہ اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے پر وہ وہاں پر رک گئے. چیخ اور بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے جب ان کو کھانے کا نہیں ملے گا، جب ان کو کوئی چیز اویلیبلٹی وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوگی اس طرح کی چیزوں کی، تو ہم سوچ لیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور لیکن اطاعت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آگے کچھ بولنا بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک جگہ پر اور میں سن رہی تھی اس بات سے ریلیٹڈ کہ اللہ پاک جب وہی والی بات کی قربانی لیتا ہے اپنے انہی بندوں سے لیتا ہے کہ جو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور ہمیں لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس طرح کی کوئی قربانی دے سکیں. لیکن بہرحال اللہ پاک کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنی عجیب بات کہ پہلے کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے والوں کے ہاتھ آئے، پھر مصر میں جو ہے وہ عزیز مصر نے خرید لیا، پھر وہاں پر ہوا، پھر زلیخا نے بری نظر ڈالی اس پہ، وہ قید خانے میں پہنچ گئے، اور قید خانے سے آخر وہ بادشاہت کے تخت پر جو ہے وہ پہنچ گئے. یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہوئے اس کی جگہ پر پہنچانے کے لیے اس کے راستے میں آزمائشیں لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. جب وہ اس قربانی پر پورا اتر جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کو پہنچانا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے کیونکہ مکہ کی وہ وادی کو آباد کرنا تھا، اس شہر کو آباد کرنا تھا جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیدا ہونا تھا، ادھر آ کر جو ہے وہ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو مبعوث کرنا تھا. اور اسی طرح اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت قرآن پاک میں بیان کی گئی، پھر اللہ پاک نے کس طرح زندگی میں ہی ان کی قربانیوں کے عوض ان کو بیٹا اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. یعنی اللہ پاک نے ان کے دل کو جو ہے وہ مطمئن کرا کہ وہ مطمئن ہو جائے اور مطمئن ہو کر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے. اسی طرح پھر حضرت ہاجرہ، اللہ پاک نے ان کو جو عطا کری، حضرت سارہ بھی بہت نیک تھی، اور حضرت ہاجرہ بھی، کیونکہ اولاد پہلے حضرت ہاجرہ سے اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ بدلے میں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ تحفے میں نصیب میں کی. اب وہ اتنی زبردست شریک حیات، نبوت کے مخلصانہ طور پر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے والی، اور اللہ کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے شوہر کا پورا پورا ساتھ دینے والی. اگر حضرت حاجرہ کہہ دیتی ہیں اپنے شوہر کو کہ نہیں جی میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاتی، آپ مجھے کس صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو اپنے بچے کا خیال نہیں، فلانا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ایز اے رول ماڈل اگر ہم یہ دیکھیں کہ اپنے شوہر کے دین کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور قربانی دینے کے لیے کتنی بڑی قربانی شمیم دا انتظام اور دسیانی صبح پوچھ لیں. آج پھر آپ دیکھیں. اچھا ایک اور چیز اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، وہ ماں تھی، میوٹ کر دیا تھا. اچھا اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو صحرا میں جو ہے وہ چھڑوایا، وہاں پر رکھا. یہ سارے کیفیات کیا تھی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی کبھی آتے تھے، ان کی خیر خیریت پوچھ لیا کرتے تھے. لیکن حضرت ہاجرہ
جو صحرا میں رہنے کے بعد جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی انہوں نے تربیت کی، جو ایک ماں کو تربیت کرنی چاہیے، وہ جو ایک کال نہیں آتا کہ تم ایک مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جگہ پر میں اور کہاں پر پڑھ رہی تھی، میں نے یہاں پر نوٹ کیا تھا، چلیں وہ آتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جب چکر لگاتے رہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو گئے، اس کے بعد اللہ پاک نے جو ان کی وہاں پر رہ کے جو اس ماں کی حیثیت سے انہوں نے ٹریننگ کی، اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہوئے، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے والے ہو گئے، جو ہم کہتے ہیں کہ اب بیٹا جوان ہو گیا، ہمارا بازو بن گیا، تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اب آ جاؤ، اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ تمہیں ذبح کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر آج کے زمانے کے اندر اگر یہ بات کی جائے تو وہ بچہ کیا کہے گا؟ شاید نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، پیرنٹس کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو گیا، وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، یا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یا فلانا ہو گیا، جو باتیں بھی بچے کہہ سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن یہ حضرت ہاجرہ کی ٹریننگ تھی اپنے بیٹے کی اس صحرا میں رہتے ہوئے۔ آج ایک اور اس کے اندر میرے کو جو چیز اس سے سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نا بہت سی چیزوں کے لیے بہت سی چیزوں کو حجت بناتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، یا ہم کوئی چیز کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، یا ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ حجتیں ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ راستے ایسے ڈھونڈتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں، نہیں دیکھو یہ تھا نا۔ اب ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، اس کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، ایسا ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہم فلانے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارا ہی تو ہم ان کو اچھے اسکول میں نہیں ڈال سکے تو ایسے ہو گیا، ہم اپنی کیونکہ ہماری گھریلو اتنی مصروفیات تھیں، ہم اپنے بچے کو صحیح وقت نہیں دے سکے، اس کی وجہ سے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، جو بھی ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے ہمیں یہ ایک رول ماڈل ہمارے لیے اللہ پاک نے ان کو بنا دیا قیامت تک کے لیے، کہ ہر جگہ پر چاہے ان کے پاس کسی قسم کے وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو پینے اور کھانے کے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی تربیت اپنے بچے کے لیے جو ضروری چیز تھی، جو سب سے امپورٹنٹ اس کی زندگی بنانے کے لیے تھی، وہ انہوں نے اس کو پورا پورا جو ہے وہ ادا کیا تھا اس صحرا میں رہتے ہوئے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی زبردست میں سن رہی تھی، تو وہ اس کے اندر بتا رہے تھے کہ دیکھیں جب حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اب وہ پریشان بھی ہو گئی، تو یہ والی بات بھی کہ ہم کہتے ہیں نا، ہائے وہ نیک، وہ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں، وہ بزرگ کو کیسے کوئی ایسی بات جو ہے وہ بری لگ سکتی ہے، کیوں؟ تو یہ تو ساری چیزیں انسان کی زندگی کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب یہ نہیں تھا کہ حضرت ہاجرہ کی کوئی ایمان کی کمزوری تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ پریشان ہوئی اور پریشان ہو کے صفا اور مروہ کے ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے 7 چکر لگائے، کیونکہ وہ انسان تھی، وہ ایک عورت تھی، ان کو اپنے بچے کی جو تکلیف اور فکر تھی، تو اس کے لیے وہ جو ہے جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ پاک نے کیا نکالا وہ چشمہ جس کو آج تک کوئی کبھی بند بھی نہیں کر سکتا، اور کس طرح اس سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا تھا؟ لیکن یہ بھی تو ان کی قربانی تھی نا۔ تو بیسکلی ساری یہ باتیں کرنے کی جو اگر اپنی اصل بات کے اوپر آئیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب مکہ کو آباد کرنا تھا، اللہ پاک کو ضرورت تھی، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، شرک اور یہ سب چیزیں، اب اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو جو ہے وہ ایک جگہ ایسی پرووائڈ کر دی جہاں پر وہ اپنے بچے کی اس طریقے سے تربیت کر سکے کہ جس طریقے پر جو ہے وہ چل کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ایک ان کو کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آگے جو انہوں نے زندگی میں سارے معاملات کرنے ہیں اور ساری چیزیں کرنی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ مل جائے۔ اور اس کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایز اے مدرہڈ دیکھ لیں، ایسے ہم کہتے ہیں نا ہوم سکولنگ ہو، تو ہوم سکولنگ کی تھی حضرت ہاجرہ نے۔ آج کل ہوم سکولنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے نا، کہ ہوم سکولنگ ہو، وہ بہت ضروری ہے، حالات بہت سکولوں کے خراب ہیں، اور جو بھی ساری چیزیں اگر آج ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں حضرت ہاجرہ کے واقعات سے بہت اچھی ہوم سکولنگ کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے واقعہ مل جاتا ہے، یا ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مثال مل جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے صحرا میں رہتے ہوئے، جس میں کوئی اسکول نہیں تھا، جس میں کوئی لوگ نہیں تھے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کی ان ایک بندی نے اللہ کے توکل اور بھروسے کے اوپر اپنے بچے کی وہ بہترین جو ہے وہ ٹریننگ کی۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے، لیکن کیا تھا، یہ والدہ کی خصوصیات تھیں۔ اور ہم اپنے کہنا چاہیے نا کہ اگر ہم اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک جگہ پر میں سن رہی تھی
کہ حضرت حاجرہ کا کردار دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو کسی جگہ پر ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں حضرت حاجرہ کا اثر جو ہے وہ آیا. تو اس کے لیے انہوں نے جواب میں بولا کہ جڑوں کی خوشبو جو ہے وہ شاخوں میں نظر آتی ہے. یعنی جو بیس کے اندر جو ہماری روٹس ہوتی ہیں، جو روٹس کی خوشبو ہے وہ شاخوں کے اندر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے جیسے کہ بڑوں کی نیکیوں کی جو خوشبو ہے، ان کے کردار کی خوشبو ہے، وہ ان کے بچوں میں نظر آتی ہے. جیسا کہ ہم آگے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت حاجرہ کا ایک بہت ہی زبردست کریکٹر تھا. وہ ایک بہت ہی زبردست ہمارے لیے رول ماڈل تھی. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم پوری دنیا کے اندر ڈھونڈتے ہیں فلانا رول ماڈل ہے ہمارے لیے، یہ فلانا رول ماڈل ہے، یہ ہے. تو ہمارے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل ایز اے مدر کہہ لیں، ایز اے وائف کہہ لیں، حضرت حاجرہ کا سب سے بڑا رول ماڈل جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور یہ رشتے اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں ان کے تھرو کہ یہ رشتے کیسے ہونے چاہیے. اپنے شوہر کی اطاعت گزار کہ جس بات پر کہیں اس سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے اپنا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیا تھا. اور جب وہ گھر گئے تو وہ باغ کے اندر انٹر ہی نہیں ہوئے اور وہیں سے آواز دی ام دردہ باہر آ جاؤ کہ یہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے. اور جو ان کی بیوی انہوں نے کیا بولا، وہ غصہ کرتی، وہ بولتی یہ کیا کر کے آئے ہو، ہم کہاں رہیں گے، ہمارا کیا ٹھکانا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا تم نے بہت بہترین سودا کیا. تو یہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جو آج میرے خیال سے ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتے. ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پرفیکٹ کون ہے، دنیا میں سب سے مطلب کیا کہنا چاہیے کامیاب ترین کون ہے، دنیا میں سب سے ان کون سی لیڈی ہے جس سے ہماری دوستی، اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کسی ایسے جو لوگوں کے آگے، جو دنیا کے آگے، دنیا میں جو ہے وہ بڑا زبردست رول ماڈل ہو، بڑا ان ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو، اور ہر بات اس کو پتا ہو دنیا لوگ کے بارے میں اور ساری چیزیں. تو ہم اس سے بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہائے یہ میری فرینڈ ہے، اور لوگوں کو بڑا فخری انداز میں جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ ہمیں یہ جو اسلامک اسٹڈیز ہم کہہ لیں، یا ہم انبیات یا یہ صحابیات کے واقعات پڑھیں، ہم امہات المومنین کے واقعات پڑھیں. ہم جیسے کہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اتنی لاڈلی بیٹی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. یعنی کہ پیار اپنی جگہ، لیکن ٹریننگ ایسی ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آئے، ہمیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی آزمائش، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے اس طرح کی نہیں آتی، اللہ نہ کرے کبھی آئے کہ جس میں ہمیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے. ہمیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں اللہ کے راستے میں تھوڑا سا اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت حاجرہ کا ایک کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ جب کہ والد نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کر دوں، تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا آپ مجھے فرما بردار پائیں گے، آپ بس یہ کریں ابا جان کہ اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجیے گا اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے گا کہ ایسے نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمارے ارادے کے اندر تھوڑے شیطان آ جائے اور پھر ہم اپنے ارادے سے بدل نہ جائیں. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ ماں کی تربیت تھی. آج اگر ہم دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ہمارے کیا کہنا چاہیے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خاص طور پر پورے پروپیگنڈے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ آج ہم عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے. ہمیں ہماری سوشل لائف کے اندر اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اتنی زیادہ دنیاوی چیزیں اور لذتیں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں ہمارے. وہ کسی کو اپنی آسائشیں لگژری لائف پورے کرنے کے لیے جاب کرنی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ بچوں کے اوپر وہ تربیت، وہ ان کا جو لک آفٹر کرنا، جو ان کو دیکھنا، جو ان کو اللہ کے راستے کا مجاہد بنانا. کبھی ہم نے تو شاید یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے راستے کا مجاہد بنا دے. ہم یہ دعا تو بہت زیادہ مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لیکن اپنے آپ پہ غور و فکر کریں کہ کیا ہم دل کی کس کیفیت کے ساتھ اس دعا کو مانگتے ہیں. جب حضرت حاجرہ نے ہمارے پاس سامنے اتنی بڑی مثال اور اتنی بڑی قربانی اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ
ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پر رکھ دی، تو ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ وہ بھی تو عورت تھی، وہ بھی انسان تھی، ان کے ہاتھ ان کے بھی جو ہے وہ گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن انہوں نے ان کی تربیت ایسے کی کہ وہ خود بھی فرما بردار رہی اور پھر اپنے بچے کو بھی جو ہے وہ فرما بردار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ بنایا۔ اتنی آزمائشیں آئیں، اتنے سارے معاملات آئے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کا اللہ کے دین کے راستے پر جمے رہنے کے لیے جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں اپنے لیے بہت زیادہ فکر اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وہ مائیں ہیں جو اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ہم کتنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی کیا ٹریننگ تھی ان کے ماؤں کی۔ آج کیا ہم اس طرح ان لوگوں کی ٹریننگ کے مطابق کبھی ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کی ٹریننگ اسی طرح اور اس طرح تربیت کرنی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے سچے مجاہد بنے؟ آج بڑے مزے سے بچے تو کہتے ہیں نا فکر ہی نہ کرے جی، کشمیر کا موقع آئے گا، کسی کا موقع آئے گا، ہم یوں اللہ کے راستے پر جو ہے وہ گن اٹھا کے جو ہے وہ پستول اٹھا کے بندوق اٹھا کے چل پڑیں گے۔ تو میں ان کو یہ مثال دیتی ہوں ہمیشہ کہ ہم جب بھی جم شروع کرتے ہیں، ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تو چونکہ ہماری باڈی اس کے لیے یوز ٹو نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ ہمیں گلٹ پڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم یوز ٹو ہماری باڈی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کی، خاص طور پر یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوریز سنائی ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ کیا تھے، انہوں نے اللہ کے راستے پہ کیا کیا قربانیاں دی، کیا ایز اے عورت ہونے کی حیثیت سے کیا ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ فکر کرنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے رول ماڈل کیونکہ وہ ہے نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں ہم اپنے شوہروں کے کہنا چاہیے اگر شوہر چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہد بن جائیں، تو ہماری مطلب ہم ان کے آڑے آ جاتے ہیں، ہم ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ تو آج میں اگر اپنے آپ کو وہ رول ماڈل اپنے بچوں کے آگے بناؤں گی، میں ان کو یہ حضرت حاجرہ کی جو ہم رات کو بچوں کو سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے بیٹھ کر اس طرح امہات المومنین کی زندگیوں کو ڈسکس کیا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس طرح حضرت حاجرہ یا ایسی ہی نیک صالح جو صحابیات تھیں ان کے زندگیوں کو ڈسکس کیا ہو کہ وہ ماں کیسی تھی، وہ بیوی کیسی تھی، ہم نے اپنے رشتوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ نبھانا ہے؟ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے اتنی کھول کی ساری نشانیاں، سارے واقعات ہمارے سامنے جو ہے وہ کر دیے، لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے بچوں کے لاڈ میں اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پاتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کے لاڈ اٹھانے میں جو ہے وہ ان کو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ان کی وہ تربیت نہیں کرتے۔ آج ہماری جو ایجوکیشن ہے بچوں کے لیے، وہ ایجوکیشن ہم کن اداروں کے اندر ایجوکیشن دے رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو کس طریقے سے اور کیا تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم نے حضرت ابراہیم کی تو دعا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، اگر ہم نے آج بھی جیسے میں حضرت تلاوت کے اندر بھی یہ آئی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے ان کو ایک بار اور کہتے ہیں نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے برہان الحلیم کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، یعنی وہ ایک حلیم شخص تھے، سمجھدار تھے، بار تھے، اور پھر ان کو ایسی والدہ کی گود میں جو ہے وہ تربیت ملی کہ جس سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ اور اپنے والدین کے راستے میں جو ہے وہ فرما برداری میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے کام کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور حقیقت جیسے شروع میں نے آپ کو ایک مثال بتائی کہ نیک آف دا فیملی جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، تو جہاں جہاں گردن ہلتی ہے سر بھی وہیں وہیں ہلتا ہے۔ تو اب اگر ایک عورت، اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہوگی؟ حضرت اسماعیل بھی تو اللہ کے ہی بندے تھے نا، وہ بھی تو اپنے والدین کی اس طرح کی اولاد تھے جو بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کو دی تھی، وہ بھی تو اس دنیا میں رہنے والے ہی لوگ تھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آتا کہ اللہ پاک کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو کیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ جوان تھے تو کسی نے کہا کہ فلانی جگہ پر شادی ہو رہی ہے،
اور شادی جو ہے وہ تم جاؤ اور جا کر وہاں پر دیکھو. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت دل کیا کہ میں جاؤں اور وہاں جا کے دیکھوں تو صحیح وہاں کیا رونق ہے اور کیا ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھنا تھا، تو کہتے ہیں نا راستے میں ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے، اور جب وہ اٹھے تو وہ ساری رونق اور ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ جب ہم اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا. تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تو مجھے ایز اے وائف، ایز اے مدر، میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں حضرت حاجرہ کے واقعات کو پڑھوں، ان کو سمجھوں. اور صرف یہ نہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے عورتوں کا کہ ہم لوگ جو ہے نا بس وہ سرسری پڑھ لیتے ہیں، ہاں بڑی اچھی بات ہوئی، کیا قربانی دی، کیا ہوا. اصل میں ہمیں بہت زیادہ بیٹھ کر آرام سے ڈیپلی ان کی قربانی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی عورت ہیں تو ہمیں عورتوں کی فیلنگ کی زیادہ ہمیں احساس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس کی بہت آرام سے، بہت ڈیپتھ میں جا کر ہم سمجھیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا قربانی کا فلسفہ اور یہ ساری چیزوں کا، تو اصل فلسفہ ہے کیا، اصل چیز ہے کیا، اور وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کو اس راستے پر لگا دیا، وہ کون سی چیز تھی کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دینے پر بھی گریز نہ کیا. اب جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو حضرت حاجرہ بیچ میں آ جاتی نا، وہ کہتی کہ آپ نے پہلے ہمیں بالکل چھوٹے سے بچے تھے تو صحرا میں چھوڑ دیا، بڑے ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے جی اب ان کو جو ہے وہ ذبح کرتے. تو یہ کس قسم کی زندگی ہے، یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ لیکن اتنا اللہ کے اوپر توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہے. اور پھر یہ چیز آئی کیسے؟ ہمیں اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنا اگر فوکس کریں کہ حضرت حاجرہ یا امہات المومنین یا صحابیات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے اندر کیسے آئیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سوچنی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری اٹیچمنٹ کتنی ہے. میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں جو مجھے لگتی ہے، اور اللہ کرے میرے اندر بھی یہ بات آ جائے، کہ ہماری کوئی بھی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے یا جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر کبھی اس نے ہمارے یہاں آنا ہو، ہم سے ملنے آنا ہو، تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں اپنی ساری چیزوں کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتی ہوں، میں اپنے سارے کاموں کو نپیٹتی ہوں، میں سب چیزوں کو پہلے جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لیتی ہیں، ٹرالی بھی بنا کے اس کے لیے رکھ دیتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ گزار سکوں. کیونکہ مجھے لالچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، مجھے اس کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کرنا ہے. تو اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتی ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک دفعہ میں سن رہی تھی اور مجھے ان کا یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا تھا کہ جیسے گاڑی جو چلتی ہے نا، تو اس کا اگر انجن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو گاڑی بہت زبردست چلتی ہے، رکتی نہیں ہے، جھٹکے نہیں کھاتی کہ کبھی رک رہی ہے کبھی چل رہی ہے، بلکہ وہ اسموتھلی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے. اور اگر انجن اسٹرانگ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انجن اسٹرانگ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ جھٹکے مار مار کے چلتی ہے. جیسے کہ میں اگر اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو جھٹکے مار کے چل رہی ہوتی، کبھی اللہ کی محبت حاوی آ جاتی ہے، کبھی دنیا کی محبت حاوی آ جاتی ہے. تو اگر میرا اللہ پاک سے ایسا ریلیشن شپ ہوگا، اتنی قربت ہوگی، اس کے لیے کیا ہے کہ میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں گی، میں سیرت صحابیات کو پڑھتی ہوں گی، میں امہات المومنین جو ہے ان کے واقعات کو صحیح طرح بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھتی ہوں گی، تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں چینج آئے گا. اگر میری زندگی میں چینج نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری جو تربیت اپنی میں کر رہی ہوں یا میں جو ریلیٹڈ ہوں چیزوں سے، تو اس کے اندر ضرور کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے. ایک اور چیز اسی تقی عثمانی صاحب کی میں شیئر کروں گی، مجھے بہت ہی وہ بات پسند آتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے. وہ انہوں نے ایک اپنے واقعہ بتایا کہ جیسے ایک ٹرین ہے، اور ٹرین کا نا ایک ڈبہ بڑا ہی، آپ سمجھے جیسے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا ڈبہ ہے وہ، اور وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا وہ ڈبہ ہوگا، بوت ہوئے گی، تو وہ کیا ہوئے گی؟ وہ تو بڑی زبردست، اور کیا اس میں لگژری اور سارا کچھ ہوگا. اچھا ایک ڈبہ ہے نا وہ بالکل ہی ٹوٹا پھوٹا ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتا کچھ اپنے سے نا. تو وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی، جیسے یہ ٹرین جو ہے نا یہ فلانے شہر میں جا رہی ہے، اس ڈبے کو بھی وہیں بھیجنا ہے، ٹوٹے پھوٹے ڈبے کو، تو ایسا کرو کہ اسی ڈبوں کے ساتھ پیچھے اس کو لگا دو، اس کے ساتھ چلتے چلتے یہ بھی اسی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا، ٹوٹا پھوٹا ڈبہ نا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، جیسے بھی ہم حضرت حاجرہ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح ہمارے سامنے جو پوری
صحابیات اور ہمارے پاس ڈھیروں رابعہ بصری اور اس طرح کے کئی واقعات ہم ہر وقت پڑھتے ہیں. تو اگر ہم ان کو پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ کیا تھا، تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ وہی والی بات ہوگی نا کہ وہ ڈبہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا ڈبہ ہے زندگی کا، وہ ایسے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کی ڈیسٹینیشن جنت ہے، تو پھر انشاء اللہ ہماری ڈیسٹینیشن بھی جنت ہوئے گی. یہی والی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے ان جیسے آج ہمارا حاجرہ کو جو ہے وہ حضرت حاجرہ کا جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پر ان کو لے کر جیسے آج ہم ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی زندگی کو پورا بطور اس کا مطالعہ کریں اور یہ سوچوں کہ میں آج کی ماں، میں کس راستے پر چل رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو کس راستے پر چلا رہی ہوں، کیا میں ان کی وہ تربیت کر رہی ہوں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے میں اور میرے بچے اور میرے سب گھر والے یا میں بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر اور ان ساروں کو کہ مل کر جو ہے وہ ہم جنت میں جانے والے بنے. تو کیا میں ان چیزوں پر فوکس کر رہی ہوں یا میرا فوکس جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ بس جو کہتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے نا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو انسان جو ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ میں اگر اپنا جائزہ لوں تو میں دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر بڑا مطمئن ہو جاتی ہوں کہ چلو میں یہ تو کر رہی ہوں نا، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہی، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اور کی دوڑ میں جو ہے وہ چلتی جاتی ہوں. اور اللہ پاک جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ دوڑو اس جنت اور اس کی طرف کی جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو اگر ہم ان کی مضبوطی کے ساتھ ان کا قرب ہم اگر اللہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے اتنی بے شمار ہمارے پاس کتب اور ایسے چیزیں بھری پڑی ہیں جن کو کبھی ہم بس اپنے گھروں میں شیلف کی زینت تو بنا دیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا کیسے ہے. اللہ پاک بس کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا دے کہ جس پر چل کر اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے. اور مجھے ہمیشہ وہ جو ہے نا یہ 2-3 قرآن کی چیزیں، سارے ہی قرآن بہترین ہے لیکن سورہ بقرہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں نا صبغۃ اللہ کا رنگ، اور سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ اللہ کا ہے، تو اللہ سے دل سے دعا یہ نکلتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے. اللہ جس سے بہت اللہ جو اللہ کا بہترین رنگ ہے اللہ تعالیٰ اس میں رنگ لے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. مجھے یہ 2-3 چیزیں بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے کہ پھر اتنے اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں ان کی سیرتیں پڑھ کر، صحابیات کے واقعات پڑھ کر، ان کی زندگیوں کو اپنا رول ماڈل بنا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر انشاءاللہ جب فرشتے ہماری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جب فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اللہ کرے کہ اللہ پاک اپنے رنگ میں رنگ کر ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے انجام سے بھی راضی ہو جائے. اور پھر اللہ پاک جب اللہ کے پاس پہنچے تو اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے بھی خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر عظما، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ جزا دے. اور میں تو بس روزانہ جب یہ ٹائم آتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ مہربانی ہے. سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ اپنے گپ شپ میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ پکڑ پکڑ کر لے آتا ہے کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ کچھ باتیں کر لو. تو بس سب کلاس والوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر بھی، اور تھوڑی سی یہ تکبیر بھی نا، تکبیرات جو ہیں یہ ہم روزانہ ذرا پڑھ لیا کریں اس کلاس میں بھی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये जो जुल्हज के ये जो 10 दिन है ना, तो कहते हैं कि तमाम साल के दिनों से ज्यादा अफजल हैं। रमजान की रातों से भी कहते हैं सिवाय शब कदर के ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा अफजल दिन है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें जो भी अमल आप लोग करते हैं तो कहा कि वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होता है। और बस बहुत ज्यादा जिक्र करें। और कल मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर भी की थी चीजें कि हम जिक्र भी किया करें। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है रोजों की वो रोजे भी रख लिया करें। और ख़ास तौर पर जो आखिरी 2 रोज़े हैं ना, 8वां और 9वां, 8 और 9 ज़िलहिज को इंशाल्लाह उस दिन आपको बता भी देंगे, रिमाइंडर भी दे देंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। कुरान करीम की तिलावत किया करें, अल्लाह को याद किया करें। ये छोटे छोटे कलिमात, तस्बीहात और कोई नेकी कर लेना, कोई सदका दे देना, वालिदैन की खिदमत करना, बस अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। बस आज भी बस इतने सारे काम थे तो मैं बार बार कहती हूँ कि अम्मी बस आपकी मैं वैसे खिदमत नहीं कर पाती है, इतनी चीज़ों में बिजी होती हूँ। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला बस उन्हें किसी का मोहताज ना करे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे काम खुद समेट लेती हैं। लेकिन बस जिस जिसके पास भी माँ बाप की ये नेमत है तो वो जितना भी वो अजर कमा सके अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे दे। तो एक दूसरे को दुआओं में याद भी रखेंगे। और कौन दुआ करेगा, किसकी दुआ का टाइम है आज? हाजी ड्यूटी हदीस पढ़ लूं? किसकी है? हाँ हदीस पढ़ लें सायरा, हदीस पढ़ लें जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हद्दसना मुसद्ददुन हद्दसना सुफयान व अब्दुर्रहमान इब्न अल-कासिम अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा वहाज़त बिसरिफा। ये हज का मौका है कि जब कुछ अज़वाज गई थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उनमें शामिल थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जब मिना के करीब सर्फ का मकाम है तो वहाँ पर जाके उनको पीरियड्स हो गए। कबल अन तदखुला मक्का वहिया तबकी, और इससे पहले कि वो मक्का में दाखिल होती, और वो फिर जाहिर बात है वो अब इस अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस से वो रोना शुरू हो गई। तो फ़काला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालकी अनफिस्ती, कि क्या हो गया, क्या आपको पीरियड्स हो गए हैं? कालत नाम, तो काला इन हाजा अमरुन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, कि ये तो ऐसा काम है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों यानी ख़वातीन के ऊपर एक चीज़ उनकी फितरत में अल्लाह ताला ने ये तो एक शामिल कर दिया। फ़क्ज़ी मा यग़ज़िल हाजु गैर अल्लाह ततूफ़ी बिल बैती, आप वही सब काम करें जो हाजी करते हैं, मगर ये कि बस बैतुल्लाह का तवाफ ना करिएगा। फलम्मा कुन्ना बिमिनन उतीतु बिलहमी बकरिन, और जब हम आए मिना में तो हमारे पास एक गाय का गोश्त लाया गया, यानी गाय लाई गई। फ़कुल्तु मा हाज़ा, कालू ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अज़वाजिही बिल बकर। तो जब पूछा मैंने कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से एक गाय की कुर्बान किया। तो बेसिकली ये एक्चुअली है तो कुर्बानी के हवाले से हदीस, लेकिन इसमें जो कुर्बानी की गई थी वो हज तमत्तो में जिस तरह जो कुर्बानी होती है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ख़वातीन बीवियां थी उनकी तरफ से कुर्बानी की थी। और तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरह ईद उल अज़हा की भी कुर्बानी है, तो वो औरतों को भी चाहिए कि अगर वो साहिब निसाब हैं तो वो भी अपने हिस्से की कुर्बानी करें। बाज़ दफ़ा ये फील होता है कि हम तो कमाती नहीं हैं और हम तो
ظاہر بات ہے ہماری تو وہ وہی پاکٹ منی ہوتی ہے جو ہسبینڈس دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی فضیلت کی بات ہے، اور ابھی ہم جو اس پورے مسلسل بیانات میں ہم سن بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں؟ تو اگر ہم حصے کے حوالے سے دیکھیں تو کم از کم حصہ 22,000 جیسے ابھی ہے یہ خدمت میں، تو 22,000 اپنی پاکٹ منی سے کچھ عرصے سے اگر ہم جمع بھی کرتے رہیں تو ہم اتنا جمع کر لیں کچھ مہینوں سے کہ ہم نے قربانی اپنے لیے اپنے حصے سے کرنی ہے، تو یا اگر ہمارے ہسبینڈ ہماری طرف سے کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر عورت اپنا حصہ ڈال دے تو پھر اس کے اندر ایک جو چیز تھی وہ یہ کہ بڑی انٹرسٹنگ کہ دیکھیں عائشہ صدیقہ جب ان کو ہو گئے پیریڈس تو وہ ایک نیچرلی ان کو فیل ہوا کہ شاید میں حج نہیں کر سکوں گی، میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گی، یا سب کو میری وجہ سے تکلیف ہوئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، ہم آج کے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک یہ ہیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے کہ بس انہوں نے تو اپنی بیویوں کا مذاق بنانا ہے، اور یا حالانکہ اگر محبت بھی ہو بیوی سے اور ایک عزت کا رشتہ بھی ہو، لیکن شاید یہ ایک مردانگی اسی کو کہتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف جوکس، اور اس میں بس بیوی کو ریڈیکیول کرنا ہے، یا ویسے بھی جو عموماً مذاق ہوتے ہیں وہ یہ ریڈیکیول کے اوپر ہی بیسڈ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سب سے ایک سیریس اور ایک مشن اورینٹڈ پرسن تھے، اور آپ ایک ہر چیز اتنا بامقصد کرتے تھے، لیکن جب اپنی خواتین کی دل جوئی کا معاملہ آتا تھا، چاہے وہ عائشہ صدیقہ کو وہ حبشیوں کا تماشا دکھا رہے ہیں، یا وہ جو ہے وہ شہد کے حوالے سے دل جوئی ایک کر رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جہاں کہ اپنی ایک بیوی کی، یا یہاں پر جب وہ ایک نیچرل ایک اس میں شکار ہو گئیں اور سائیکولوجیکلی کس طریقے سے ان کو کنسول کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کو ہو بھی گئے ہیں تو یہ تو ایک اٹس اے نارمل تھنگ، اٹس اے نیچرل تھنگ، تو ہمارے لیے یہ بڑی لرننگ پروسیس ہے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو کانفیڈنس دے، سپورٹ دے، اور یہ ایمپیتھیٹک رویہ رکھے اس کی طرف، اور جو اس میں اب جس طرح وہ رو رہی تھی مینس کے ہارمونل ڈس بیلنس تھا، تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی پری میرٹل کاؤنسلنگ میں بھی سکھائیں، کیونکہ ابھی ان کو ایسی خاتون سے ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی بچے کو لگتی ہے، تو وہ پرسیو نہیں کر سکتا، جب اس کی بیوی آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ عورت میں تو کتنی کمزوریاں تھیں، کتنی کمزوریاں ہیں، تو یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ایک لڑکے کی ہونی چاہیے کہ اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی لڑکیاں بغیر وجہ کی بھی روتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کو جو ہے وہ صرف سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہر موقع پر ان کو بس لو چاہیے ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ایک سیرت کا پہلو ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے کہ عام لوگ جب اس زمانے میں بھی اس چیز سے اتنا بتکتے تھے، اور اس کو جس طرح یہودیوں میں بھی یہ چیز تھی کہ جب بھی کسی خاتون کو تو اس کے ساتھ کیا رویہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرائیویٹ لائف والی احادیث بھی اتنی کثرت سے ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ ان دنوں میں عائشہ صدیقہ تعالیٰ سے اتنی دلجوئی کرتے تھے اور ان کو اتنی کنسول کرتے تھے، اور ان کو مزید ان کو آپ پروٹوکول دیتے تھے، تو یہ بہت اسٹرانگ میسکولینٹی کی ایک نشانی ہوتی ہے، بڑے ایک مضبوط مرد کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ اچھا تم کمزور ہو گئے ہو، یا تم، پنجابی میں بھی اس کے لیے بڑے عجیب عجیب الفاظ ہوتے ہیں کہ تم بیوی کے پیچھے پھر رہے ہو بہرحال، تو یہ ہمارے لیے بڑی اسٹرانگ اور خوش آئند بات ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی ازواج کی اتنی پیارے طریقے سے دل جوئی کرتے تھے، اور اللہ کی اتنی محبت کا ان کا آپس کا سلوک تھا، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ سائرہ، اتنا خوبصورت وہ ٹاپک آج تم نے چھیڑ دیا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بلا وجہ بھی روتی ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ بچیوں کو ایک نرم اور ایک بہت شفیق سا وہ اس کی ایک مخلوق ہے جو بہت ہی زیادہ، میں نے ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ویسے ہی ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب گزرے، اللہ تعالیٰ جب بی بی حوا کو یعنی ان کو ان سے بنا رہا تھا، تو
کہتے ہیں ساری نرمی اور پھولوں سے لطافت اور خوشبو اور بہت ہی ساری کائنات کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں تو وہ ساری اس میں اندر ڈال دیں، اور کہتے ہیں کہ پھر نا اس کے اندر نا بس وہ تھوڑا سا دماغ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم رکھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. ایک روایت ہے نا، میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کر رہی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ وہ پہلے وہ گزرے تو اللہ تعالیٰ ان کو نا ساری چیزیں جو کائنات میں خوبصورت خوبصورت چیزیں تو ان سب سے ایک مخلوق بنا رہا تھا. تو کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیا چیز بنا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اس لیے اس کو اتنا خوبصورت بنا رہا ہوں تاکہ سارے لوگ اس سے محبت کر سکیں نا، اور اور خاص طور پر تم اس سے بہت زیادہ محبت کر سکو. تو پھر جب دماغ تھوڑا سا کم ڈالا تو پھر پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح آپ نے کیا؟ تو کہا کہ یہ اس لیے کم ڈالا کہ یہ تم سے محبت کر سکے. تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ واقعی اگر عورت بہت زیادہ بے وقوف نہ ہوتی تو وہ تو کب یہ اتنے مشکل کام دنیا کے کر پاتی نا. اللہ تعالیٰ نے اسے جذباتی سا اور تھوڑا سا وہ تھوڑی سی چیز پر، جیسے بچہ ٹافی سے بہل جاتا ہے نا، تو عورتیں بھی محبت سے بہل جاتی ہیں اور بس وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ سارے گھروں میں یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو محبتیں اور یہ خوبصورت دن ہے آج کل کے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ سارے خوبصورتیاں جو ہیں یہ قائم و دائم رکھے، اس دنیا کی بھی اور فلسطین کی بھی، کشمیر کی بھی اور ہمارے اس پیارے وطن عزیز کی بھی. اچھا، آج دعا جویریہ آ گئی ہے تو جویریہ دعا کر لو. جویریہ تم سن رہی ہو؟ جی آپا میں سن رہی ہوں، میں کھانا کھا رہی ہوں، ساتھ ساتھ سن بھی اچھا رہی ہوں. چلو تم کھانا کھاؤ، پھر جی دیکھتے ہیں کون اور فارغ ہے. چلے میں خود ہی آج دعا کرا لیتی ہوں. عیشا بھی ہے، عیشا تم کرا دو. عیشا تم سن رہی ہو؟ عیشا رازیہ وہ بھی شاید آن کر کے اور کہیں بھول گئی یا سو گئی ہے. چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عذب الكفرة والفسقة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم ويوزع أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وجعلنا منهم إله الحق، آمين.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے ہمارے بہت ہی پیارے پروردگار، تیرے لیے ہی حمد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ساری تسبیحات تیرے لیے، ہمارا مرنا جینا تیرے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اے اللہ ان میں بھی ضرور شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کے دن ہیں، یہ وفا کی داستان کو دہرائے جانے کے دن ہے، یہ تیرے سے عشق کا ترانہ جو ہے لبیک اللہم لبیک، یہ اس ترانے کے پڑھنے کے دن ہے۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ تیرے پاس ادھر قریب تیرے گھر کے موجود ہیں، اور بہت سے لاکھوں جو ادھر کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ اس کلاس میں تیری محبت میں دور دور سے لوگ مختلف ملکوں میں بیٹھ کے تیرے پاس آتے ہیں، تیرا قرآن کریم سنتے ہیں، تیری دین کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم عمل کے لیے اصول چنتے ہیں۔ اے اللہ اس کلاس میں بیٹھنے والے تمام بہنوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں نازل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہیں، جو جن بہنوں کی تنہائی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی تنہائیوں کا والی وارث بن جا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری بیماریاں جو روحانی ہیں، جو جسمانی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان ساری بیماریوں سے شفائے کاملہ اور عاجلہ ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو ہماری نسلوں سے دور کر دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو تو نے شیطان سے پاک کر دیا، اللہ ہماری نسلوں کو شیطانوں سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس پہر میں ویسے بھی تو آسمان دنیا کے قریب ہوتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے خود ہی پوچھتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اسے پورا کروں، جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا جواب دوں، جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کروں، جو بیماری سے شفا مانگے تو میں اس کو بیماری سے شفا دے دوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ تمام سوال کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیے، اور ان تمام شروں سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ میں آئے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس قول اور اس عمل کو کرنے کی توفیق دے دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور ہر اس قول اور ہر اس فعل سے بچنے کی توفیق دے دے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ہمارے فلسطین کی حفاظت کرنا، کشمیر کی حفاظت کرنے۔ اللہ تیرے بندے بہت ہی در بدر پھر رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر رحم کھا لے، اپنی رحمتوں کو ان کے اوپر نچھاور کر دے۔ اللہ بندے اگر ان کی مدد کو نہیں آ رہے، تو قوی رب ہے، تو انہیں اکیلا نہ چھوڑنا، تیری برکتوں والا ماحول ہے، تو نے ساری دنیا سے اسے زیادہ مبارک رکھا ہے اس جگہ کو۔ اللہ اس میں اپنے نام کا بول بالا کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ان مظلوم اور بے بس انسانوں کا خود ہی والی و وارث بن جانا، ان کی شہادتوں کو قبول کر لینا، اور اللہ بس اب اپنی رحمت بھیج دینا۔ بہت ہی زیادہ دکھ میں اور تکلیف میں بڑی قربانیاں دے دی اللہ، انہیں مزید نہ آزمانا، اور ہمیں تو بالکل ہی نہ آزمانا، ہم تو بالکل ہی تیرے بڑے ہی کمزور سے بندے، اللہ اپنی رحمت نازل کر دینا ہماری اولاد پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری اپنی جانوں پر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی برکتیں نازل کر دینا، ہم سب سے راضی ہو جانے۔ اللہ ہمیں قرآن کا خاندان بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، ہم رات کے اس پہر تجھ سے گڑ گڑا کر سوال کرتے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سن رہے اور ان کو جواب بھی دے رہے۔ تو نے کہا ہے
میرے بندوں کو بتا دو ادعونی استجب لکم، تیرا وعدہ ہے جب تجھ سے دعا کرتے تو تو قبول کرتا ہے۔ تو نے خود ہی اپنے قرآن میں کہا ہے ربی لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے رب تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، تو ہمیں بخش دینا ہمارے اگلے پچھلے دانستہ نہ دانستہ گناہوں کی معافی دے دے۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف تیرے سامنے کرتے ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، جو ہمارے پیارے چلے گئے اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی راضی ہو جانا، اور جو یہاں پر موجود ہیں جو بیمار ہیں، ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا آپریشن ہونا ہے، دل کا بائی پاس آپریشن ہونا ہے، آپ سب نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ ہماری امت الخالہ یہاں پر ہیں، ان کے بڑی جوان بھانجے اور بہن سب کا بہت کم عرصے میں 2-3 لوگ ان کے گھر سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خالہ کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جانا، ساری عمر تیری دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے بزرگوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ان کی ساری جدوجہد کو قبول کر لینا۔ اے اللہ تعالیٰ فریحہ نے، جویریہ نے، ہماری پیاری بہنوں نے، نادیہ، نقیف، حمیدہ، فائزہ اور بہت ساری ہماری میڈیا کی بہنوں نے اللہ تعالیٰ اس کلاس میں بہت ہی محبت کے ساتھ اس کلاس میں حصہ لیا۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کر دینا، ان سے راضی ہو جانا، ان کی مشکلات کو حل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا۔ ربنا اے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول کر لینا جو ہم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور وہ بن مانگے ہی قبول کر لینا جو ہم مانگ نہ سکیں اور وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سائرہ کے لیے اور عظمیٰ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں۔ بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا اور سائرہ نے بہت ہی پیاری حدیث بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جانا اور ان کے گھروں پر اپنی اپنی رحمت نازل کر دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔